الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم سبحان الله. بسم الله الرحمن الرحيم ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. صدق الله مولانا العظيم. مل کر پڑھیے صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیہ ویا حبیب والد صدر عظیم سامعین محتشم حاضرین مکرم عشاقان مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والسلام جان ساران صحابہ کرام محبان اہل بیت العظام اور عقیدت مندان اولیاء کرام، اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے فضل و کرم سے، اس کے لطف و احسان سے تفسیر قرآن کا سلسلہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 145 تک پہنچ رہا ہے۔ آج اسی آیت مقدسہ سے اپنی گفتگو کا بلا تمہید آغاز کر رہا ہوں۔ توجہ فرمائیے، خالق کائنات نے تغییر قبلہ کے واقعہ کو آگے بڑھاتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ، فرمایا محبوب اگر تم ان کتابیوں کے پاس، کتابیوں یعنی اہل کتاب، تورات، زبور اور انجیل کو ماننے کا دعویٰ کرنے والے، اگر تم ان کتابیوں کے پاس ہر نشانی لے کر آؤ، وہ تمہارے قبلہ کی پیروی نہ کریں گے۔ اس میں یہ بات واضح کی گئی ہے کہ اے محبوب، یہ جو اہل کتاب ہیں، یہ جو آپ کی قبلہ کی پیروی نہیں کرتے، تو وہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ انہیں کوئی شک ہے یا شبہ ہے،
انہیں کوئی اس کی قبلہ ہونے میں ڈاؤٹ ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ آپ کے بغض اور حسد کی وجہ سے آپ کے قبلہ کی پیروی نہیں کرتے۔ اگر کوئی آدمی کسی غلط فہمی کا شکار ہو، کسی شک میں ہو، کسی شبہ میں ہو، تو دلائل کے ساتھ اس بندے کے شک کو رفع کیا جا سکتا ہے، اس کے شبہ کو دور کیا جا سکتا ہے، اس کی غلط فہمی کا ازالہ کیا جا سکتا ہے۔ لیکن جو بندہ حسد کا شکار ہو، بغض کا شکار ہو، اس کے سامنے جتنے مرضی دلائل رکھ دیے جائیں، اسے کوئی فائدہ ان سے نہیں ہوگا۔ اس کی وجہ یہ کہ وہ حق کو قبول کرنا ہی نہیں چاہتا۔ ایک بندہ وہ ہوتا ہے جو حق کو سمجھتا نہیں ہے، حق کو جانتا نہیں ہے، اسے اگر دلائل دیے جائیں تو ممکن ہے کہ وہ اپنا رویہ بدل دے اور حق کی طرف آ جائے۔ لیکن اے بابو، یہ جو اہل کتاب ہیں ان کا معاملہ الگ ہے، یہ حق کو جانتے ہیں، ان کی کتابوں میں آپ کی تعریفیں، آپ کی توصیفات، آپ کے قصائد، آپ کے فضائل موجود ہیں، تورات میں، زبور میں، انجیل میں آپ کی شانیں موجود ہیں، اور یہ اپنے پادریوں سے، اپنے مذہبی پیشواؤں سے بار بار وہ باتیں سن چکے ہیں، اور ان کے پیشوا بھی آپ کی شانوں سے واقف ہیں، لیکن ان میں سے کوئی بھی آپ کے قبلہ کو نہیں مانے گا، اس لیے کہ یہ بغض اور حسد کا شکار ہیں۔ بے شک بے شک۔ پھر فرمایا وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ، اور نہ تم ان کے قبلہ کی پیروی کرو۔ بے شک بے شک۔ اس لیے کہ اے بابو، آپ تو میرے حکم کے تابع ہیں نا، بے شک، سبحان اللہ بھائی۔ تو آپ تو اس قبلہ کے پیچھے چلو گے جو قبلہ میں نے آپ کے لیے مختص کر دیا۔ سبحان اللہ۔ آپ کی خواہش ہی قبلہ تبدیل کیا جائے، بیت المقدس سے کعبہ کو قبلہ بنا دیا جائے، آپ کی خواہش کو میں نے پورا کر دیا، آپ کی تمنا کو میں نے پورا کر دیا، اور دوران نماز آپ کا قبلہ میں نے تبدیل کر دیا۔ محبوب، اب جو قبلہ آپ کی مرضی کے مطابق آپ کا بنایا گیا ہے، اب آپ بھی اسی قبلہ پر رہیں، آپ ان کی قبلہ کی پیروی نہ کریں۔ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ، اور وہ آپس میں بھی ایک دوسرے کے قبلہ کے تابع نہیں ہیں۔ اس میں یہ بتایا گیا کہ یہود و نصارہ اگرچہ وہ بظاہر آپ کے خلاف ہونے کے اعتبار سے، آپ کے ساتھ بغض اور حسد ہونے کے اعتبار سے وہ متحد ہیں، لیکن آپس میں وہ بھی متحد نہیں ہیں۔ ان میں سے ایک طبقہ جو ہے اس نے بیت المقدس کے ایک حصے کو قبلہ بنا لیا، دوسرے نے دوسرے حصے کو قبلہ بنا لیا۔ وہ دونوں بھی بیت المقدس کی ایک سمت کو فالو نہیں کرتے، بلکہ آپس میں بھی وہ مختلف ہیں، اتحاد ان کا آپس میں بھی نہیں ہے، اور وہ آپس میں بھی ایک دوسرے کے قبلے کے تابع نہیں ہیں۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ سبحان اللہ۔ إِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ۔ سبحان اللہ۔ اور اے سننے والے، کسے باشد اگر تو ان کی خواہشوں پر چلا، بعد اس کے کہ تجھے علم مل چکا
تو اس وقت تو ضرور ستمگار ہوگا۔ اب یہ جو آیت کریمہ کا حصہ ہے، میں جیسے کبھی کبھی آپ کو دعوت فکر دیتا ہوں اور میں آپ سے کہا کرتا ہوں کہ آپ کے گھر میں کوئی بھی ترجمہ ہو تو آپ گھر جا کے اس کو ضرور دیکھیے گا۔ اللہ بے شک۔ یہ جو آیت کا جملہ ہے اس کو بھی اگر آپ کو یاد آ جائے، گھر میں کوئی ترجمہ موجود ہے تو جا کے اس کا ترجمہ پڑھیے گا۔ سوائے اعلیٰ حضرت کے باقی جس نے بھی اس کا ترجمہ کیا انہوں نے ترجمہ درست نہیں کیا، سوائے کوئی الا ماشاءاللہ کوئی درست ترجمہ ہو گیا ہو تو ادروائز اکثریت نے اس کا ترجمہ غلط کیا۔ بے شک بے شک۔ وہ غلطی کیا انہوں نے کی؟ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اگر تو ان کی خواہشوں کی پیروی پر چلا۔ یہاں جو تو ہے یا یہ جو ضمیر ہے مخاطب کی، واحد مخاطب کی، اس کو باقی مترجمین نے نبی کریم علیہ السلام کی جانب پھیر دیا کہ یہ آپ سے کہا جا رہا ہے کہ اگر آپ نے اس کے بعد علم مل جانے کے بعد ان کی خواہشوں کی پیروی کی تو آپ ضرور ستمگار ہو جائیں گے۔ حالانکہ ایسا ہرگز نہیں ہے، یہ آقا علیہ السلام سے خطاب ہے ہی نہیں۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ آقا علیہ السلام کی خواہش پر اللہ قبلہ تبدیل فرما دے، آپ کا پسندیدہ قبلہ کعبہ اس کو قبلہ بنا دیا جائے اور پھر آپ آپ سے یہ بھی کہہ دے کہ بابو آپ نے اسی قبلہ پر رہنا ہے، کسی اور قبلہ کی طرف آپ نے رخ نہیں کرنا۔ تو یہ کیسے ممکن ہو کہ اس کے بعد پھر آقا کوئی اور قبلہ بنا دے اپنے لیے؟ یہ ممکن ہے؟ مجھے بولیے، یہ ممکن نہیں ہے۔ اور پھر اگلی بات کہ اگر ایسا کیا تو تم ظالم ہو جاؤ گے، تو کیا آقا علیہ السلام ایسا کام کر سکتے ہیں؟ نہیں۔ کیا آپ کا شمار ظالموں میں ہو جائے؟ نہیں۔ تو آقا علیہ السلام قدم ایسا نہیں کر سکتے۔ بے شک بے شک۔ باقی جس نے بھی ترجمہ کیا اکثریت نے یہاں پر ٹھوکر کھائی ہے، انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ آقا علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے، حالانکہ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اس لیے اعلیٰ حضرت نے کمال کر دیا، اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کیا اور اے سننے والے کسے باشد، سبحان اللہ بے شک بے شک۔ فرمایا کہ یہ آقا علیہ السلام سے بات نہیں ہو رہی، اے سننے والے تو جو کوئی بھی ہے یہ اس سے بات ہو رہی ہے۔ آقا علیہ السلام کے بارے میں تو تصور ہی نہیں ہو سکتا نا بے شک سبحان اللہ بے شک۔ کہ اللہ ایک کام سے منع کرے تو آپ وہی کام کر دیں، بے شک بے شک۔ یہ ممکن نہیں ہے۔ تو اعلیٰ حضرت نے بریکٹ میں یہ 3-4 الفاظ کو شامل کر دیے، ہمارا عقیدہ بچا لیا، سبحان اللہ بے شک سبحان اللہ۔ ہمارا ایمان بچا لیا۔ بے شک سبحان اللہ۔ ہم ویسے ہی اعلیٰ حضرت کا نام نہیں لیتے، بے شک بے شک سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت ہمارے ایمان کے محافظ ہیں، بے شک سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت ہمارے عقیدے کے محافظ ہیں، اس لیے ہم اعلیٰ حضرت کا نام لیتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں اور اے سننے والے کسے باشد، سبحان اللہ۔ اور اے سننے والے تو جو کوئی بھی ہے، چاہے تو کسی دور کا بھی ہے، یہ حکم تمہیں دیا جا رہا ہے کہ جب قبلہ تبدیل ہو چکا نبی کریم علیہ السلام کی خواہش پر، اب جو قبلہ بن چکا، اب اگر ادھر سے تم اپنا رخ پھیرو گے، کوئی اور قبلہ بناؤ گے تو تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ اللہ اکبر۔ پھر آپ نے فرمایا الذین آتیناہم الکتاب، جنہیں ہم نے کتاب عطا فرمائی، یعرفونہ، وہ اس نبی کو ایسا پہچانتے ہیں، سبحان اللہ بے شک۔ کیسا پہچانتے ہیں؟ ایسے کما یعرفون ابناءہم، جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، سبحان اللہ بے شک سبحان اللہ۔ جیسے اپنے بیٹوں کو۔ یہ بڑی قابل غور بات ہے۔ اللہ نے ایسی مثال دی کہ
وجد میں آ جاتا ہے بندہ۔ سبحان اللہ بے شک جنہیں ہم یہ کتاب عطا فرمائی وہ اس نبی کو ایسا پہچانتے ہیں جیسے آدمی اپنے بیٹوں کو پہچانتا ہے۔ اب اس میں نقطہ کیا ہے؟ اب نقطہ یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اہل کتاب میں سے تھے اور ان کے علماء میں آپ کا شمار تھا۔ گزشتہ کتابیں آپ نے پڑھی ہوئی تھی۔ آپ نے جب اسلام قبول کیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھا کہ اے عبداللہ بن سلام، آپ اس طرح سے اس طرف آئے ہیں، آپ اہل کتاب سے اہل ایمان میں آئے ہیں، مسلمانوں میں آئے ہیں، قرآن کا دامن آپ نے تھاما ہے، نبی کریم علیہ السلام کا دامن آپ نے تھاما ہے، تو آپ بتائیں کہ آپ اس نبی کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ بے شک سبحان اللہ بے شک۔ تو انہوں نے جملہ کہا تھا، انہوں نے کہا تھا میں اس نبی کو اتنا زیادہ پہچانتا ہوں اور ایسا پہچانتا ہوں جیسا میں اپنے بیٹے کو بھی نہیں پہچانتا۔ سبحان اللہ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو حضرت عمر نے فرمایا کہ اس کا کیا مطلب ہوا؟ آپ نے فرمایا بات یہ ہے کہ اس نبی کی شانیں ہم نے تورات میں بھی پڑھی ہیں، سبحان اللہ بے شک، ہم نے زبور میں بھی پڑھی ہیں، ہم نے انجیل میں بھی پڑھی ہیں، اور یہ تینوں رب کے کلام ہیں، آسمانی یہ کتابیں ہیں، لہذا ان میں ایک ذرہ برابر بھی شک نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے ان کے نبی ہونے میں ایک ذرہ کے برابر بھی شک نہیں ہے۔ اور جہاں تک بیٹوں کا تعلق ہے، اپنے بیٹے کو میں بیٹا اس لیے مانتا ہوں کہ میری بیوی کہتی ہے کہ یہ میری اولاد ہے۔ یہ سمجھ آ رہی ہے کوئی نہیں؟ میری بیوی کہتی ہے کہ یہ میری اولاد ہے، لیکن ایسا بھی تو خدا نہ خواستہ ہو سکتا ہے کہ کسی عورت کے ہاں کسی اور مرد سے بچہ پیدا ہو جائے، بے شک بے شک، اس کی کسی غلطی کی وجہ سے۔ اس غلطی کو اس بچے کی ماں جانتی ہے اور کوئی بندہ نہیں پہچان سکتا۔ وہ تو یہی سمجھے گا کہ میرے گھر میں پیدا ہوا تو میرا بیٹا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ اس کی ماں نے کوئی غلطی کی ہو اور یہ کسی اور کی اولاد اس کے گھر میں آ گئی اور یہ اسے بیٹا سمجھ رہا ہو۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں اپنے بیٹوں کو اتنا نہیں پہچانتا جتنا میں اس نبی کو پہچانتا ہوں۔ اللہ اکبر، یہ ہمارے آقا کریم علیہ السلام کی عظمت اور شان ہے، جو اہل کتاب میں سے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرما رہے ہیں۔ اور پھر رب نے فرمایا وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور بے شک ان میں یعنی اہل کتاب میں ایک گروہ جان بوجھ کر حق کو چھپاتے ہیں۔ ایک گروہ میں سے ایسا ہے جو قصداً جان بوجھ کر حق کو چھپاتے ہیں، اور یہ حق کیا ہے؟ یہ آقا علیہ السلام کی عظمت اور شان ہے، سبحان اللہ، اس کی بات ہو رہی ہے۔ یعنی اہل کتاب میں سے ایک گروہ ایسا ہے جو جانتا ہے کہ یہ نبی سچے نبی ہیں، یہ واقعتاً وہی نبی ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ نے ہمیں اطلاعات دی ہیں گزشتہ کتابوں میں، لیکن اس کے باوجود وہ چھپاتے ہیں حالانکہ وہ آپ کو جانتے ہیں۔ پھر آگے جناب نے فرمایا الحق من ربک، اے سننے والے، یہاں پھر آقا حضرت نے وہی الفاظ استعمال کیے، اے سننے والے یہ حق ہے تیرے رب کی طرف سے۔ بے شک سبحان اللہ بے شک، میں پھر وہی بات دہرانا چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ، بعض لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ احمد رضا خان نے قرآن میں فالتو الفاظ ترجمے میں رکھ دیے ہیں نعوذ باللہ، جو ترجمے میں ہے نہیں۔ میں کہتا ہوں یہ فالتو الفاظ ہی تو ہمارے ایمان کا تحفظ کر رہے ہیں، بے شک سبحان اللہ بے شک، یہ تو یہی تو ایمان بچا رہے ہیں، بے شک بے شک، ورنہ یہاں پر جو حاضر کی ضمیر ہے الحق من ربک، یہ کاف کی جو ضمیر ہے یہ ضمیر واحد حاضر کی ہے، اس سے مطلب ہے تیرا،
اور کئی لوگوں نے یہاں جگہ سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب ان کا ذہن چلا گیا، لیکن اعلیٰ حضرت نے ہمارا ایمان بچایا۔ آپ فرمایا اے سننے والے، یعنی یہ آقا کو حکم نہیں، آپ کو ارشاد نہیں، بلکہ یہ سننے والوں کو ارشاد ہے کہ اے سننے والے، یہ حق ہے تیرے رب کی طرف سے، یا حق وہی ہے جو تیرے رب کی طرف سے ہے، فلا تکونن من الممترین، سبحان اللہ، خبردار شک نہ کرنا، خبردار شک نہ کرنا، کسی شک میں مبتلا نہ ہو جانا۔ یہی حق ہے، یہی آخری کلام ہے اللہ کا، یہی حق ہے اور یہی آخری نبی ہے۔ اس کی زبان سے جو الفاظ نکل رہے ہیں یہی حق ہے، اور انہی کو ماننے والا مسلمان کہلائے گا، انہی کو ماننے والا، حق کو ماننے والا کہلائے گا۔ جو اس سے ہٹ کر کوئی اور راستہ چلے گا وہ حق پر نہیں ہوگا، اس میں کوئی شک نہیں کرنا۔ اللہ اکبر۔ پھر فرمایا وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ، فرمایا کہ اور ہر ایک کے لیے توجہ کی، وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ، ہر ایک کے لیے توجہ کی ایک سمت ہے، ایک ڈائریکشن ہے توجہ کی، ہر ایک کے لیے۔ یعنی یہود و نصارہ نے اپنی عبادت کے لیے اپنی سمت اور مقرر کر لی، اور اللہ تعالیٰ نے جو بتائی تھی وہ اس سے ہٹ گئے، اس کی طرف انہوں نے توجہ نہیں کی۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہر ایک کے لیے توجہ کی ایک سمت ہے، ہوا مولیہا، وہ اسی کی طرف منہ کرتا ہے، اسی کی طرف توجہ کرتا ہے۔ فاستبقوا الخیرات، تو یہ چاہو کہ نیکیوں میں اوروں سے آگے نکلو۔ سبحان اللہ، بے شک۔ اب یہاں پر اس کا ایک معنی یہ بھی ہے، ایک مطلب یہ بھی ہے کہ ہر آدمی کی ایک اپنی سوچ ہے جس کے مطابق وہ زندگی گزار رہا ہے۔ ہر بندے کی توجہ کا مرکز ایک الگ ہے جو اس نے بنا لیا ہے۔ اب کسی کا ذہن یہ ہوتا ہے کہ میرے پاس پلاٹ زیادہ ہونے چاہیے، کسی کی سوچ یہ ہوتی ہے میرے پاس پیسہ زیادہ ہونا چاہیے، کسی کی سوچ یہ ہوتی ہے کہ میرے پاس کوٹھیاں زیادہ ہونی چاہیے، کوئی بڑی گاڑی کی سوچ میں لگا ہوا ہے، کوئی اعلیٰ عہدے اور منصب کی تلاش میں ہے، کوئی شہرت کی تلاش میں لگا ہوا ہے۔ لیکن رب نے فرمایا کہ وہ سارے کے سارے غلط کار پہ چل رہے ہیں، صحیح وہ ہے جو نیکیوں کی طرف چل رہا سبحان ہے، اللہ، بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، جو نیکیوں کی تلاش میں ہے۔ اس لیے کہ یہ سب کچھ یہی رہ جائے گا، بے شک، سبحان اللہ، کوئی کوٹھی، کوئی مکان، کوئی پلاٹ، کوئی گھر، کوئی گاڑی، کوئی عہدہ، کوئی منصب، کوئی شہرت ساتھ نہیں جائے گی۔ اگر ساتھ جائے گا تو ایمان جائے گا اور نیک اعمال جائیں گے۔ بے شک، سبحان اللہ، اس لیے رب نے فرمایا فاستبقوا الخیرات، تو چاہو کہ نیکیوں میں آگے بڑھو، نیکیوں کی طرف اپنی توجہ کرو۔ آج کل بدقسمتی سے ہم میں سے اکثریت اسی رو میں بہ رہی ہے کہ ہماری زندگی دنیا داری کی نظر ہو رہی ہے، ہماری توجہات کا مرکز صرف اور صرف دنیا ہے، دین کی طرف ہمارا دھیان بہت کم ہے۔ اگر جو نماز پڑھنے والے بھی ہیں کچھ قسمتی سے، اللہ مہربان ہے، وہ قبول فرمانے والا ہے، لیکن نماز کے اندر بھی ہم ہوتے ہیں تو ہماری توجہ یا بازار میں ہوتی ہے، یا دکان پہ ہوتی ہے، یا کسی کام میں ہوتی ہے۔ نماز کے اندر ہوتے ہوئے بھی میں یہ نہیں کہتا کہ یہ قبول نہیں ہے، یہ اللہ کا معاملہ ہے، وہ مہربان ہے، فرض ادا ہو جاتا ہے، وہ قبول فرما لینے والا ہوتا ہے، وہ قبول فرمانے والا ہے۔ لیکن اگر نمازوں کے اندر ہو کر بھی توجہ کہیں اور ہو تو پھر اس نماز کا کوئی مزہ نہیں ہے۔ بے شک، بے شک، سبحان اللہ، تو کیا یہ کہ جب نماز، اسی لیے اب دیکھیں فقہاء نے جو مسائل لکھے ہیں اپنی کتابوں کے اندر، انہوں نے بڑے ایسے ایسے مسائل لکھے ہیں کہ بندے کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ یہاں تک کتابوں میں مسائل موجود ہیں کہ اگر کسی بندے کو اس کا وضو پہلے سے ہے اور نماز کا وقت بھی ہے، جماعت کا وقت ہو رہا ہے، اور اس کا پیشاب زور آور ہے، اسے تیز پیشاب آیا ہوا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ پہلے استنجا کرو،
پیشاب خارج کرو، استنجا کرو، وضو نیا کرو، تب آگے نماز پڑھو۔ بے شک سبحان اللہ۔ وجہ کیا؟ وجہ یہ کہ تم کھڑے نماز میں ہو اور ہو تم تکلیف میں، تمہارا پورا دھیان ادھر ہے کہ کب نماز ختم ہو، کب نماز ختم ہو، میں جاؤں اور میں اسے چھٹکارا حاصل کروں۔ تو ایسی نماز سے فقہا نے منع فرمایا ہے۔ اور یہاں تک کتابوں کے اندر مسائل موجود ہیں کہ اگر کسی آدمی کو شدید بھوک ہے، سخت بھوک لگی ہے اور کھانا بھی تیار ہے، تو علماء فرماتے ہیں، فقہا فرماتے ہیں کہ پہلے کھانا کھائے ماشاءاللہ تاکہ جب نماز پڑھے تو سکون کے ساتھ نماز پڑھے۔ ماشاءاللہ۔ تو نماز تو بے سکونی والی چیز ہی نہیں ہے، نماز تو ہمیشہ پڑھنا ہی سکون کے ساتھ ہوتا ہے۔ ایک حدیث پاک کا مفہوم یہ ہے، آقا کریم علیہ السلام نے ایک آدمی کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، انتہائی تیزی کے ساتھ نماز پڑھتے ہوئے۔ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے نمازی اپنی نماز کو دہراؤ، لوٹاؤ نماز کو۔ انہوں نے دوبارہ نماز پڑھی لیکن ایسی اسی انداز میں پڑھی۔ آقا علیہ السلام نے پھر فرمایا نماز دہراؤ۔ جب وہ دہرا چکے، تیسری مرتبہ آقا نے فرمایا اپنی نماز کو لوٹاؤ۔ اب انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ مجھے میری غلطی بتائیں تاکہ میں اس سے مطلع ہو کر اپنی نماز کو درست کروں۔ تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جب نماز پڑھو تو قیام بھی سکون سے کرو، رکوع بھی سکون سے کرو، سجدہ بھی سکون سے کرو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ سکون سے نماز ادا کرو اور رکوع کے بعد سیدھا کھڑا ہونا، اسے قوما کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ قوما۔ اور یہ نماز کا لازمی رکن ہے، اسے واجب لکھا گیا ہے۔ اور دونوں سجدوں کے درمیان بالکل سیدھا ساکن ہو کے ایک دفعہ بیٹھ جانا، ساکن ہو جانا، اسے بھی واجب لکھا گیا ہے۔ لیکن ہم ایسے کتنے لوگ ہیں جو رکوع کے بعد سیدھے کھڑے ہوتے ہیں، اور کتنے لوگ ہیں جو ایک سجدے کے بعد سکون کے ساتھ بیٹھ کے پھر دوسرے سجدے کے لیے آتے ہیں۔ کئی تو اتنے ماشاءاللہ تیز ہوتے ہیں کہ ان کی کمر بھی سیدھی نہیں ہوتی، ادھر سے ہی سجدے کی طرف، اور ایک سجدے کے بعد کمر سیدھی نہیں ہوتی کہ اگلے سجدے کی جانب۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ نیکیوں میں آگے بڑھو، سکون کے ساتھ عبادت کرو تاکہ کل قیامت کے دن تمہارا دامن نیکیوں سے بھرا ہوا ہو اور تمہاری نیکیاں قابل قبول بھی ہوں۔ اینما تکونوا یأتی بکم اللہ جمیعا، فرمایا تم کہیں ہو اللہ تم سب کو اکٹھا کر لے گا، اللہ تمہیں اکٹھا فرما لے گا۔ وہ یہ مت سمجھے کہ میں اللہ کی حجت سے بچ جاؤں گا، ایسا ممکن نہیں ہے۔ جہاں بھی کوئی مرا، چاہے کوئی ڈوب کے مر گیا، چاہے جل کے مر گیا، چاہے کوئی ہوا میں جا کے وہاں پہ اس کا ایروپلین پاش ہو گیا، کوئی جہاں بھی مرے گا قیامت کے دن اللہ ان کو اکٹھا فرما دے گا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ جو چاہے کرے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عقائد صحیحہ اور ہمارے سارے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ سنت اللہ فرمائے۔